مصطفیٰ کا میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہیں اور بغیر دلیل کے مناتے رہیں گے. اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جی تو جناب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی صاحب بضد ہیں اور ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جشن ولادت منانی ہے اور بغیر کسی دلیل کے منانی ہے. یعنی کوئی دلیل نہ ہو یا بوگس دلائل ہوں، کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں کے اندر جشن ولادت منائی جائے گی. حضور منائیے، 100 بار منائیے، بالکل منائیے. اللہ رب العالمین کو آپ نے جواب دینا ہے. جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے پوچھیں گے کہ آپ میرا نبی جس دین کو لے کر آیا تھا، جس شریعت کو لے کر آیا تھا، وہ دین، وہ شریعت تجھے پسند نہیں آئی، جو اس دین کے اندر نت نئی بدعات اور ایجادات کو تو نے فروغ دیا اور ان کو ثواب لوگوں کو بتایا اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس ٹائم جناب. جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب نہیں بتایا، وہ عمل کر کے نہیں دکھایا، وہ عمل کیسے ممکن ہے کہ وہ ثواب کا کام ہو؟ بہرحال یہ اندھی تقلید ہے کہ مولوی صاحب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بضد ہیں کہ ہم نے جشن ولادت منانا ہے، چاہے اس کے اوپر آپ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمارے خلاف کوئی باتیں کرتے رہیں یا ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں یا وعید سنائیں. ہر دونوں صورتوں کے اندر ہم نے جشن ولادت منانا ہے، چاہے دلیل ہو یا نہ ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. میں کوئی سن 2002 کی بات ہے، میں نے نئی ریسرچ شروع کی اور ریسرچ کے دوران میرے سامنے بہت ساری احادیث آئیں. چونکہ میں حنفی تھا اور میں ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو تحقیق کے دوران میرے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ آیا، جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم سے موجود تھیں، جس میں موجود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے، اونچی آمین کہتے، رفع دین کرتے، قدم سے قدم اور جناب کندھے سے کندھا ملانے کا تذکرہ. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ یار جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ نماز مجھے اس کتاب کے اندر یعنی بخاری کے اندر کیوں نہیں مل رہی؟ حالانکہ بخاری احادیث کے اندر بہترین کتاب، سب سے معروف کتاب، سب سے مقبول کتاب. بخاری وہ کتاب حدیث کی کہ جس کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، حنبلی سب کا اتفاق کہ زمین کے اوپر صحیح ترین اگر کوئی کتاب قرآن کے بعد ہے وہ بخاری ہے. بہت تلاش کے باوجود مجھے وہ نماز نہیں مل سکی جیسے میں پڑھتا تھا، یعنی ناف پہ ہاتھ باندھ کے، رفع دین نہ کر کے، اونچی آمین نہ کہہ کے، قدم سے قدم نہ ملا کے، کندھے سے کندھا نہ ملا کے، بلکہ مجھے وہ نماز مل رہی تھی جو نماز اہل حدیث جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا، اونچی آمین کہنا، رفع دین کرنا، کندھے سے کندھا ملانا. بخاری پڑھتا چلا گیا اور حدیثیں مجھے یہ جب نظر آنا شروع ہوئیں تو میں ایک مسجد کے امام کے پاس پہنچا. چھوٹی عمر تھی، سن 2002 کی بات ہے، یعنی نوجوانی تھی. میں امام صاحب کے پاس پہنچا. میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کا نام ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچا گیا ہے. چونکہ میں بچپن سے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز تھی نماز حنفی، لہذا نماز حنفی کے اندر جو باتیں موجود تھیں میں اسی کے اوپر عمل کر رہا تھا، اور کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہو سکتی ہے یا نماز کا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کتاب جو نماز نبوی کے نام سے ہے، اس کے اندر احادیث موجود ہے اور احادیث کے اوپر یعنی ریفرنسز موجود ہیں. کوئی حدیث بخاری کی ہے، کوئی حدیث مسلم کی ہے، اور اس کے اندر ریفرنسز ہیں اور ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آمین کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم سے قدم، کاندھوں سے کاندھا ملاتے، سینے پر ہاتھ باندھتے. مولوی صاحب میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ بخاری آپ بھی مانتے ہیں حدیث کے اندر بہترین کتاب ہے، دیگر جو مسالک سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ بخاری بہترین کتاب ہے، تو میری نماز مجھے بخاری میں دکھائیے. مولوی صاحب نے مجھے کہا، جس پر مجھے یہ مولوی یاد آ گیا جس نے کہا کہ ہم عید میلاد النبی منائیں گے بغیر دلیل کے منائیں گے، تو مجھے وہ مولوی یاد آ گیا جس نے مجھے بہلا پھسلا کے بھیج دیا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب میری نماز مجھے بخاری سے، حدیث سے دکھائیے. مولوی صاحب نے کہا کہ بات سنو، بات یہ ہے
اس وقت تم دارالفتہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں، لیکن تم ایک بات یاد رکھو، ایک رات امام غزالی رحم اللہ کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے آ کے امام غزالی کو کہا، اے غزالی آج کی رات تو میرے ساتھ توحید کے اوپر مناظرہ کر۔ کہتے ہیں امام غزالی نے شیطان کو توحید کے اوپر 99 دلائل دیے، لیکن شیطان نے ان 99 کے 99 دلائل کا رد کیا۔ بالآخر غیب سے یہ آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ میں نے کہا جی بات تو اچھی کی امام غزالی نے، اور غیب سے آواز آئی اور امام غزالی نے وہ بات کہہ دی، بات تو اچھی ہے۔ تو میں نے کہا اس واقعے سے مجھے کیا لیسن ملتا ہے، مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی غیر مقلدین، حالانکہ لفظ غیر مقلد اس کے اوپر بھی کبھی میں اپنا کلپ ریکارڈ کراؤں گا، یہ لفظ جو آپ کو کہتے ہیں نا غیر مقلد، یہ لفظ بھی جہالت کے اوپر مبنی ہے، اسی سے ان کی جہالت ٹپک رہی ہے۔ تو کہنے لگے جو غیر مقلد آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو نماز نبوی دی ہے اور آپ کو حنفیت سے نکال کے اہل حدیث تک کا سفر کرانا چاہتے ہیں، آپ ان غیر مقلدین کو جا کر کہہ دیجئے میں بغیر کسی دلیل کے حنفیت کو، دیوبندیت کو حق اور سچ مانتا ہوں۔ میں نے اس وقت ذہن تقلیدانہ تھا، میں نے کہا یار واقعتاً ہمارے مولوی صاحب نے کتنی اچھی دلیل دی ہے، کتنی اچھی بات بتائی ہے، امام غزالی کے واقعے سے کتنا اچھا سبق نکال کے مجھے دیا کہ 99 دلائل شیطان کو امام غزالی نے توحید پر دیے، لیکن شیطان کنونس نہیں ہوا۔ بالآخر غیب سے آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ اب مجھے وہ یہ کہنے لگے کہ آپ بھی جا کر ان کو کہہ دیجئے کہ میں بغیر کسی دلیل کے اپنے مسلک حنفیت کو حق اور سچ مانتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے حضور، جب کسی مسئلے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ملتی کتاب و سنت سے، دلیل در حقیقت کتاب و سنت کا نام ہے، جب کسی مسئلے کے اوپر کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں ملتی، دلیل نہیں ملتی، تو آپ سمپل، چونکہ آپ مقلد ہیں، آپ یہ کہہ کر جان چھڑا سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، میں آپ کی بات نہیں تسلیم کرنا چاہتا اور کوئی دلیل بھی نہیں دینا چاہتا، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا مذہب چھیڑو نہیں، بس مجھے میرے مذہب کے اوپر رہنے دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ باطل پروپیگنڈا ہے، باطل فلسفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، پہلے چھیڑ چھاڑ کی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو دیگر معبودان باطل کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، ان کو حاجت روا منت کا ان کو مشکل کشا مانا کرتے تھے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی پرستش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا قولو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو بات یہ ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، یعنی تقلید، اندھی تقلید، یہ انتہائی گمراہ کن فلسفہ ہے اور انتہائی گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تقلید اسلام میں پسند نہیں کی گئی۔ آپ اپنے مولوی سے دلیل کی بنیاد پر پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن، اپنا برتھ ڈے منایا تھا؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ مولوی کو کہے کہ مجھ کو دکھاؤ کہ جس طرح سے آج تم ہم سے زردے کی بریانی کی دیگیں بنوا کے خود منڈ رہے ہو، مزے سے کھا رہے ہو، حلوے کی دیگوں پر دیگیں، زردے کی دیگوں پر دیگیں، ہمارے حلال پیسوں سے ہم سے لائٹنگ کروا رہے ہو، چراغاں کروا رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کروا رہے ہو، تو کیا بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ابو بکر، عمر، عثمان نے کیا؟ اگر آج تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تو روڈوں کے اوپر اسے نچھاور کر رہا ہے، روڈوں پر لٹا رہا ہے سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر، تو تیری محبت اور تیرا پیسہ عثمان سے زیادہ نہیں ہے؟ اگر یہ دن منانے والا ہوتا یا اس دن کے منانے پر ثواب ہوتا تو عقل اور شعور سے سوچو، عثمان غنی کے پاس مال کم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورے مدینہ کے اندر چراغا کرتے اور پورے ربیع الاول کے مہینے کے اندر کرتے، اور اگر کرتے تو یاروں وہ کتاب و سنت میں موجود ہوتا، حدیثوں میں موجود ہوتا۔ اگر ابو بکر سے زیادہ تجھے محبت ہے تو پھر یقیناً تو یہ سوچتا ہوگا کہ میری محبت
ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ ہے، جبھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ یقیناً تیری محبت ان صحابہ سے زیادہ نبی سے نہیں تھی۔ ان صحابہ نے یہ دن نہیں منایا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس دن کے منانے پر ثواب ہے، اور اگر یہ دین ہوتا نبی اپنے صحابہ کو بتاتے اور وہ عمل کرتے، پریکٹیکل کرتے۔ نبی کی آمد کی خوشی کے اندر 12 ربیع الاول کو مکہ کے اندر جھنڈیاں بھی لگتی، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر چراغا بھی ہوتا، لوگ پیسے بھی خرچ کرتے، لٹاتے بھی۔ اس وقت کے لحاظ سے جو آج تمہاری بریانی اور زردے کی دیگیں ہیں، اس سے زیادہ وہ غریبوں میں خیرات اور صدقہ کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن نہ منایا، نہ منانے کی تعلیم دی، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ تو معلوم چلا اس دن میں منانے میں کوئی ترغیب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لہذا یہ جو اپنی طرف سے ثواب ایجاد کیا جا رہا ہے، یہ جو اپنی طرف سے تیسری عید منائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ساری بوگس اور بونگی دلائل کو دیا جا رہا ہے، دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کیا، اور نبوت کے بعد بھی کیا، نبوت سے پہلے بھی کیا۔ خیر نبوت کے بعد کی زندگی دکھائیے اور نبوت سے پہلے کی بھی دکھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو، صحابہ اکرام نے منایا ہو، تو یقیناً یہ دن منانا چاہیے۔ دلیل یہ ہونی چاہیے، اور کتاب کا حوالہ دیجئے کہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، کون سی حدیث میں موجود ہے۔ پوری زندگیاں آپ کی اپنی گزر گئیں، آپ کے بڑے، آپ کے آباء و اجداد اس دن کو 12 وفات کہتے آئے، اور جناب آپ نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ ٹھوک رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے ابلیس کس کو کہہ دیا؟ یعنی یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح ہو جائے گی، کسی حدیث سے نہیں دکھا سکتے۔ تقلید کی آنکھ کو اتارو، اندھی تقلید کو چھوڑو، اور صحیح ڈگر پر آؤ، صحیح راستے کے اوپر آؤ۔ دیکھو نبی کے صحابہ نے، نبی کے ماننے والوں نے، جانثاروں نے، یار جو نبی کے ایک فرمان کے اوپر اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں، میرے محترم بھائیوں، کیا وہ نبی کی اس دن کی خوشی کے اندر کیا وہ سیلیبریشن نہیں کرتے؟ کیا وہ مال خرچ نہیں کرتے؟ کیا وہ تن من دھن سے نبی کا یہ سیلیبریشن والا دن، نبی کی یہ دنیا میں آنے کی خوشی، کیا وہ نہیں منا سکتے تھے؟ یقیناً مناتے، اگر اس میں خیر ہوتا، اگر نبی نے اس کی دعوت دی ہوتی۔ معلوم چلا یہ عمل بدعت اور خرافات ہے، اس میں کوئی خیر نہیں سوائے شر اور شر کے، اور اس پر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں۔ جیسا کہ آپ نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے بھی یہ دن منائیں گے، تو یہ ہٹ درمی اور ضد ہے۔ اس کے اوپر آپ ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑیے اور نیک رستے کو اختیار کیجیے، اطاعت کے رستے کو اختیار کیجیے، امت کو خیر کے کاموں میں لگائیے۔ یہ شر کا کام ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ ہر وہ کام شر کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے نبی کے لائے ہوئے دین کے اندر، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اضافہ کرتا ہے، وہ مردود ہے۔ آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ دین کا کام ہوتا، خیر کا کام ہوتا، اللہ کے نبی اس کی تعلیم دیتے، صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے، نہیں کیا، اس کا مقصد یہ شر کا کام ہے، اس میں کوئی خیر چھپی ہوئی نہیں، اور آپ نبی کے صحابہ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے۔ اگر خیر کا کام ہوتا، نبی کے صحابہ یہ کام کرتے، لیکن نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مقصد اس میں خیر چھپی ہوئی نہیں ہے، اس میں شر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ کریم سے اپنے لیے خیر مانگیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو خیر کے راستے پر لگائے، اندھی تقلید کا دامن چھڑا کے اللہ کے نبی کی اطاعت کے اوپر لگائے، رب رحمان کے قرآن کی تعلیم کے اوپر لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔